السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ واقعہ ہمارے ساتھ وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ 5 دوستوں کا ہے جن کا تعلق USA نیو یارک سے ہے۔ وہ سب نیو یارک کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہیں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جب وہ سب دوست بنے تو پھر وہ مل کے مختلف ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی کافی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن سردیوں کے دنوں میں انہوں نے پلان کیا کہ وہ دور دراز کسی ایسے پہاڑی علاقے میں جائیں گے جہاں سنو فالنگ ہو رہی ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے پلان بنایا تو اگلے دن ان سب دوستوں نے اپنی پیکنگ وغیرہ کی، جو بھی ضروری سامان ان کو چاہیے تھا، اور پھر وہ پانچوں ایک ہی گاڑی میں نکل پڑے۔ جیسے جیسے وہ سب دوست پہاڑی علاقے میں انٹر کر رہے تھے، سردی بہت زیادہ ہوتی جا رہی تھی، بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور سنو فالنگ بھی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سب کی وجہ سے ہمیں گاڑی چلانے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب ہم نے کافی سفر طے کر لیا تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، روڈ بہت سنسان تھے، ویران تھے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم سب لوگ بہت تھک چکے تھے۔ لیکن شکر ہے کہ تھوڑا سا دور جانے پر ہمیں لکڑی کا بنا ہوا ایک کیبن نما گھر نظر آیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ جس کا بھی گھر ہے ہم اسے اجازت لے کے یہاں پہ رات سٹے کرتے ہیں، کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا اور ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب ہم اس گھر میں انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کمرے جو تھے وہ بہت صاف ستھرے تھے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ایک نوٹ لگا ہوا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسافر یہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس کیبن نما گھر میں رہ سکتا ہے، رات بھی رک سکتا ہے۔ خیر پھر کیا تھا، ہم سب کچن میں گئے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تھوڑا بہت سامان پڑا ہوا تھا۔ ہم سب نے مل کے کھانا بنایا اور پھر ہم ایک کمرے میں آ کے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ہم نے ساتھ آگ بھی جلائی ہوئی تھی کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ایک دوست نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ کافی آگے نکل آئے ہیں؟ اگر ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو یہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے گا، اور موسم بھی کافی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، اب ہم آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب جیسے ہی صبح ہوگی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ پھر ہم سب دوستوں نے کچھ دیر گپ شپ کی اور ہم لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم سو رہے تھے تو اچانک سے ایک زوردار آواز آئی، ایسے کہ جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ ہم سب اٹھ گئے۔ میرا ایک دوست کھڑکی کے پاس گیا تاکہ وہ باہر دیکھ سکے کہ کیا ہوا ہے، تو جب اس نے کھڑکی کھولی تو پتہ چلا کہ رستہ بلاک ہو چکا ہے، کیونکہ برف کا ایک بہت بڑا تودہ گھر کے سامنے آ کے گرا تھا، جس کی وجہ سے رستہ بلاک ہو چکا تھا اور ہم لوگ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ ہم سب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ہم سب بہت پریشان ہوئے، لیکن پھر ہم میں سے ایک دوست تھا، وہ ہم سب کو حوصلہ دینے لگا کہ کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، ہم سب یہاں سے نکلیں گے، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ ہم سب دوست وہاں پہ 4 دن پھنسے رہے اور ہم لوگ وہاں بہت مشکل سے گزارا کر رہے تھے، کیونکہ برف کا وہ جو تودہ گرا تھا اس کی وجہ سے لائٹ کا کنیکشن بھی کٹ چکا تھا۔ اس سب صورتحال میں ہمارا ایک دوست بہت بیمار پڑ گیا۔ اسے ہم نے ایک کمرے میں لٹایا ہوا تھا۔ جب رات ہوئی تو ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک لمبا سا سایہ ہے جو کچن سے نکلتا ہے اور اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ہمارے دوست کے۔ اس سائے کے کافی لمبے لمبے ہاتھ ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے دوست کا سر دبا رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم سب نے یہ منظر چھپ کر کے دیکھا، لیکن ہم نے کیا کچھ نہیں، کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی بہت مشکل میں تھے۔ خیر جب 4 دن گزر گئے تو اس کے بعد اگلے دن اچانک سے وہاں پہ ریسکیو ٹیم آ گئی۔ وہ لوگ برف کے اس تودے کو توڑ کے ہم تک پہنچے تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی تو ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ہیلی کاپٹر اوپر سے گزر رہا تھا تو آپ لوگوں کی گاڑی ہمیں نظر آئی. اس کے بعد ہم نے گھر بھی دیکھا تھا، گھر کا کچھ حصہ ہمیں نظر آ رہا تھا. اس وجہ سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں یہاں پر بھی چیک کرنا چاہیے، شاید یہاں پر بھی کوئی انسان موجود ہو سکتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کی پوری ٹیم یہاں پہ آپ لوگوں کو ریسکیو کرنے آئی ہے. خیر انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا اور ہاسپٹل میں شفٹ کیا، کیونکہ ہم سب کی حالت بہت بری تھی اور میرا وہ دوست بھی بہت سخت بیمار تھا. خیر کچھ دن بعد جب سب ٹھیک ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو ہم سب دوست ملے آپس میں، اور ہم سب نے سوچا کہ کیوں نہ اسے اس بارے میں بتایا جائے جو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا، کہ کیسے ایک لمبا سا سایہ اس کے پاس جاتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا. ہم سب دوستوں نے اسے وہ واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے وہ سب منظر دیکھا تھا. تو اس بات کو سن کے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ الٹا وہ مسکرانے لگ گیا اور پھر چپ کر گیا. ہم نے جب اس سے پوچھا کہ عجیب بات ہے تم مسکرا کیوں رہے ہو، ہمیں سمجھ تو آ گئی تھی کہ اس کے مسکرانے کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے. تو اس نے ہمیں بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جس گاؤں میں رہتا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہاں پہ ایک جن کی فیملی رہتی تھی. جیسے جیسے ہم لوگ اس گھر میں رہتے گئے، وہ جو جنات تھے ان کی جو پوری فیملی تھی وہ ہمارے دوست بن گئے، ہماری مدد کیا کرتے تھے. میرے والدین سے ان کی دوستی بہت گہری ہو گئی، وہ ہمارا ہر کام میں ساتھ دیا کرتے تھے. اسی جن کا ایک بچہ تھا، کیونکہ میں بھی چھوٹا تھا اور وہ بھی چھوٹا تھا تو اس وقت مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. ہم دونوں دوست بن گئے. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک جن ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تمہاری خدمت کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا. جب اس گھر میں میرے والدین کی وفات ہو گئی تو پھر میں نے کچھ عرصے بعد سوچا کہ مجھے شہر جانا چاہیے تاکہ میں وہاں جا کے مزید پڑھ سکوں اور کوئی اچھی جاب حاصل کر سکوں. تب وہ جن کی فیملی بہت اداس ہوئی، اور جو میرا دوست جن تھا اس نے مجھے کہا کہ تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ آؤں گا. تو اس جن کے والدین نے بھی اسے اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو. تب سے ہی یہ جن میرے ساتھ ہے، اور اگر میں کسی مشکل میں پڑتا ہوں تو یہ جن میرا ساتھ دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے. پھر کچھ مہینے بعد جب ہم لوگوں کا کورس کمپلیٹ ہو گیا تو ہمارا وہ دوست کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو پایا. سو لسنر، یہ تھا ایک شارٹ سا واقعہ جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ویسے لسنرز، عام زندگی میں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کوئی خوفناک واقعہ نہیں دیکھ سکتے، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ہم قصے کہانیوں کو سن کے ان پہ یقین نہیں کرتے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور واقعی وہ قصے کہانیاں ایسے لگ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ افسانوی یا خیالی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں، ہمارے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں، اس لیے ہم یقین نہیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کچھ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں. میں نے بھی اپنے بڑوں سے بہت قصے کہانیاں سنے ہیں کہ بعض اوقات جنات دوست بن جاتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میرے خیال سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی کوئی اچھا سا دوست جن بن جائے جو ہماری ساری باتیں مانے، ہماری خواہشات پوری کرے. آپ میں سے کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں. خیر میرے 2 سے 3 لسنرز کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا لمبی سٹوری شیئر کیا کریں یا پھر 2 سے 3 سٹوریز شیئر کیا کریں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل بہت ٹف روٹین ہے، ٹائم بالکل نہیں ہوتا میرے پاس. پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے میں ڈیلی سٹوری اپلوڈ کر دوں. خیر ایسا کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے مزید انوکھی اور خوفناک کہانیاں لے کر آؤں. آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولنا. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں.
ویٹ کریں میری نیکسٹ اسٹوری کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔